بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین کرام، ماہ مقدس رمضان المبارک اپنے ساتھ بے پناہ برکتیں، رحمتیں، سعادتیں، مغفرتیں لے کر آتا ہے، لیکن قرآن حکیم فرقان حمید میں اس ماہ مقدس میں جو سب سے بڑا تعارف بیان کیا گیا وہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ رمضان کا مہینہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو اتارا، جو تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن اللہ کا نور ہے۔ قرآن کی کسی آیت اور کسی حرف میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن حکیم مومنین کے لیے کامل ہدایت ہے۔ قرآن حکیم تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ قرآن حکیم میں زندگی گزارنے کا مکمل ضابطہ حیات ہے۔ قرآن حکیم میں سابقہ اقوام کے قصے تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن میں انسانیت کے عروج و زوال کے ضوابط بیان کیے گئے ہیں تاکہ انسان اپنی اصلاح کر سکے۔ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ اس جیسی کوئی اور کتاب تخلیق نہیں کی جا سکتی۔ قرآن حکیم کو محفوظ رکھنے کا ایسا نظام قائم کر دیا گیا ہے جیسا نظام کسی اور آسمانی کتاب کے متعلق تشکیل نہیں دیا گیا۔ یہ قرآن ہی وہ واحد کتاب ہے جس کا دنیا کی اکثر زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ یہ قرآن ہی ہے کہ جس کے ہر پہلو کی تفسیر بیان کی جا چکی ہے۔ یہ واحد کتاب ہے کہ جس کی تفسیر لکھنے کے بعد ہر مفسر یہ کہنے پر مجبور ہے کہ وہ قرآن حکیم کی تفسیر کا حق ادا نہیں کر سکا، جس کے اعجاز کے سامنے دنیا کے ادیب دم بخود ہیں۔ قرآن حکیم صبح قیامت تک نور اور ہدایت بانٹتا رہے گا۔ AQTV نے ماہ مقدس رمضان المبارک کی نسبت سے قرآن حکیم کے مضامین کو بیان کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں اختصار کو پیش نظر رکھا جائے گا کہ مختصر ہوں گے۔ یہ جہاں پر اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کے طلباء کے لیے، طالبات کے لیے بڑا اہم ہوگا، وہیں دین سے شغف رکھنے والے مدارس کے طلباء کے لیے بھی ہمارا یہ عنوان انتہائی مفید ہوگا۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اندر مختلف صورتوں کے اندر وہ مکی ہیں یا مدنی ہیں، اس کے رکوع کتنے ہیں، اس کے اندر آیات کتنی ہیں، یہ ساری چیزیں بھی ہم ساتھ ساتھ قرآن حکیم کی معلومات بھی آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ یہ سلسلہ انتہائی اہم اور انتہائی مفید ہے۔ یوں تو اس کا تعلق ہم جوڑتے ہیں کہ یہ ماہ مقدس رمضان المبارک کے ساتھ ہے، لیکن باقی 11 مہینے بھی قرآن حکیم سے ہمارا تعلق اس لیے قائم رہنا چاہیے اور ہمیں رکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے سراپا ہدایت و رہنما بن کر آیا ہے۔ قرآن حکیم کی پہلی سورہ فاتحہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 1 رکوع اور 7 آیات ہیں۔ ہر سورت کی طرح اس سورت کا بھی آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا گیا ہے۔ بسم اللہ شریف کو اسلامی آداب و معاشرت میں اہم مقام حاصل ہے۔ یہاں تک کار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دروازہ بند کرو تو اللہ کا نام لیا کرو، باہر جاؤ تو اللہ کا نام لیا کرو، اپنے برتن ڈھانپو تو اللہ کا نام لیا کرو، اپنی کوئی پینے کی یا کھانے کی چیز ہے اس کے بند کرنے لگو تو اللہ کا نام لیا کرو۔ یہ تفسیر قرطبی میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اسی طرح بسم اللہ کی فضیلت کے متعلق تمام مفسرین نے طویل کلام فرمائے ہیں اور مختلف فضائل بیان کیے ہیں۔
لیکن اختصار کے پیش نظر امام قرطبی کی نقل کردہ حدیث پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان بن ابی العاص نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب سے مشرف با اسلام ہوا ہوں جسم میں درد رہتا ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں پر درد ہو وہاں ہاتھ رکھ کر 3 بار پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور 7 بار یہ دعا پڑھو اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ اسے بھی تفسیر قرطبی نے جزء اول صفحہ 98 پہ نقل کیا ہے۔ اس سورہ کو سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے، اس سورہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے تفسیری نکات کے اندر سب سے پہلے پروردگار عالم نے اپنی حمد و ثنا بیان فرمائی ہے۔ سیکنڈ، اللہ تعالیٰ کی دونوں جہاں پر جو ملکیت ہے کہ وہ مالک یوم الدین بھی ہے اور وہ تمام جہانوں کو مالک ہے۔ پھر یہاں پر صراط مستقیم کا تذکرہ کیا گیا، سیدھے راستے کا۔ پھر پروردگار عالم نے انعام یافتہ لوگوں کی خصوصیات بھی سورہ فاتحہ کے اندر بیان فرمائی۔ گویا سورہ فاتحہ قرآن حکیم پورے کا خلاصہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے سوائے موت کے ہر مرض کی شفا سورہ فاتحہ کے اندر رکھی ہے۔ یہ قرآن حکیم کا دیباچہ ہے، اسے کثرت سے پڑھا جاتا ہے۔ فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز تب تک نہیں ہوتی جب تک کہ سورہ فاتحہ کا مطالعہ نہ کر لیا جائے، اس کو پڑھ نہ لیا جائے۔ لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ قراءۃ الامام لہم قراءۃ، کہ جو امام کی قراءت ہے، جو امام تلاوت کرتے ہیں تو جو پیچھے کھڑے مقتدی ہیں وہ ساتھ فاتحہ پڑھنا نہیں شروع کر دیں گے، بلکہ امام کا پڑھنا مقتدیوں کی طرف سے کفایت کرتا ہے۔ پروردگار عالم ہمیں سورہ فاتحہ کو پڑھنے، اس کے تفسیری نکات کو سمجھنے اور قرآن حکیم کی ان تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔